السلام علیکم، وارث مائنڈ سیکرٹس میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ بظاہر بہت نرم مزاج، ہمدرد اور اچھے نظر آتے ہیں وہی بعد میں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ ایسے لوگ جو آپ کے سامنے محبت، خلوص اور وفاداری کی باتیں کرتے ہیں لیکن وقت آنے پر آپ کو ہی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بد کرداری ہمیشہ چوری، دھوکے یا کسی زہری جرم کی شکل میں نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات سب سے خطرناک بد کرداری انسان کی رویوں، سوچ اور کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر نقصان اٹھانے کے بعد سمجھ پاتے ہیں کہ سامنے والا شخص اصل میں کیسا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بد کردار لوگوں کے ساتھ ایسی نشانیاں جانیں گے جو آپ کو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بہتر انداز میں پہچاننے میں مدد دیں گی، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ چھٹی اور ساتویں نشانی شاید آپ کو اپنے کسی بہت قریبی شخص کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دے اور آپ وقت سے پہلے کچھ چیزوں کو جان لیں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی، منافقت اور دورہ چہرہ۔ بد کردار شخص کی سب سے بڑی پہچان اس کا دورہ معیار ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائیاں بھی کرتا ہو۔ ایسے لوگ حالات اور مفاد کے مطابق اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آپ کے سب سے بڑے خیرخواہ بن کر آئیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا وہی شخص آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ ایک دانا شخص نے کہا تھا کہ منافق کی زبان اور اس کا دل کبھی ایک جیسی بات نہیں کرتے۔ ایسے لوگ تعلقات نبھانے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ دوسری نشانی، دوسروں کی کامیابی سے جلنا۔ ایک بد کردار انسان دوسروں کی خوشی اور ترقی برداشت نہیں کر پاتا۔ جب آپ اپنی کسی کامیابی کے بارے میں بتائیں گے تو وہ بظاہر خوشی کا اظہار کرے گا لیکن اس کے چہرے، لہجے اور رویے میں ایک عجیب سی بدلی محسوس ہوگی۔ وہ مبارکباد تو دے گا مگر ساتھ ہی کوئی ایسا جملہ بھی کہے گا جو آپ کی خوشی کو کم کر دے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی کامیابی میں خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھ رہے ہوں تو انہیں اپنی زندگی کے مسائل سے زیادہ آپ کی کامیابی پریشان کرتی ہے۔ یاد رکھیں، حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کے اپنے سکون کو جلاتی ہے۔ تیسری نشانی، احسان فراموشی اور مطلب پرستی۔ بد کردار لوگوں کا حافظہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی 100 نیکیاں بھول سکتے ہیں لیکن ایک انکار کبھی نہیں بھولتے۔ فرض کریں آپ نے کسی شخص کی برسوں مدد کی، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، اپنا وقت اور توانائی اس پر خرچ کی، لیکن ایک دن آپ نے کسی مجبوری یا اصول کی وجہ سے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا، بس اسی لمحے آپ اس کی نظر میں برے انسان بن جائیں گے۔ ایسے لوگ صرف اس وقت تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں جب تک آپ ان کے فائدے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جس دن فائدہ ختم ہوتا ہے تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی، اپنی غلطی کبھی تسلیم نہ کرنا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک عادت ہے۔ بد کردار شخص کبھی آسانی سے یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بجائے وہ ہر بار حالات کو اس انداز میں پیش کرے گا کہ آخرکار قصور آپ کا ہی نظر آنے لگے گا۔ نفسیات میں اس رویے کو گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، باتوں کو گھماتے ہیں اور خود کو ہمیشہ مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جذباتی کہانیاں سنائیں گے، آنسو بہائیں گے، ہمدردی حاصل کریں گے لیکن اپنی غلطی قبول نہیں کریں گے۔ ہر کہانی میں وہ خود کو مظلوم اور دوسروں کو ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی، کمزوروں پر رعب جمانا۔ اگر آپ کسی شخص کا اصل کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مت دیکھیے گا کہ وہ امیر، طاقتور یا بااثر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے جو اس سے کمزور ہیں۔ ایک ویٹر، مزدور، ملازم یا محتاج شخص کے ساتھ اس کا رویہ اس کی اصل شخصیت ظاہر کرتا ہے۔ بد کردار لوگ اکثر کمزور افراد پر غصہ نکالتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لیکن جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آئے یا کوئی طاقتور شخص سامنے ہو وہاں وہ حد سے زیادہ خوشامد کرنے لگتے ہیں۔ یہ رویہ دراصل ان کے اندر موجود احساس کمتری کی علامت ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، راز محفوظ نہ رکھنا۔ ایک با کردار انسان وہ ہوتا ہے جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ اگر آپ اس کے پاس اپنا کوئی راز رکھ دیں تو وہ راز اس کے سینے میں محفوظ رہتا ہے، لیکن بد کردار انسان اعتماد کی قدر نہیں جانتا۔ جیسے ہی تعلقات میں دراڑ آتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے رازوں کو ہتھیار بناتا ہے۔ وہ آپ کی ذاتی باتوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ آپ کو شرمندہ یا کمزور محسوس کروا سکے۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کا راز فاش کر دیتا ہے وہ دراصل آپ کے اعتماد کو قتل کر دیتا ہے۔ ساتویں اور سب سے خطرناک نشانی، اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ جھوٹ اس مہارت سے بولتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات کہیں گے کہ آپ ایک لمحے کے لیے خود اپنے اوپر شک کرنے لگیں گے۔ ان کے لیے سچائی، اصول اور اخلاقیات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک اہم صرف یہ ہوتا ہے کہ
उस वक्त उन्हें क्या फायदा मिल रहा है और वो खुद को किस तरह बचा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के अल्फाज से ज्यादा उनके आमाल देखना जरूरी है। आखिर में अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद हों तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी उन जैसा बन जाना चाहिए? हरगिज नहीं। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे खुद पर भी पड़ते हैं। इसलिए अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत की हिफाजत करें। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश में अपनी तवानाई ज़ाय न करें। बाज़ औक़ात बेहतरीन जवाब खामोशी और फासला होता है। याद रखें, आपका किरदार आपकी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों की बदकिरदारी की वजह से अपनी अच्छाई, अपने असूल, अपनी इंसानियत को कभी न छोड़ें, क्योंकि आखिरकार इंसान की असल पहचान उसके अल्फाज नहीं बल्कि उसका किरदार होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मुख्तसर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।